بڑی معذرت کے ساتھ کہ ناجائز رستوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ہمیں شاید اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر اعتماد، بھروسہ اور توکل نہیں رہا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑا ہر گھر کا مسئلہ تقریباً کالا جادو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوشل نمبر 1۔ آج کے معاشرے کا جو سب سے اہم مسئلہ اور ایک ایسا مسئلہ جو ہر تیسرے، چوتھے، پانچویں گھر کا مسئلہ ہے، اور وہ ہے کالا جادو۔ کالا جادو کیا ہے، لوگ کیوں کرواتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک معروف عالم دین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا کہ لوگوں کو ایسی کیا تکلیف ہوتی ہے، اور ایک ایسا ناجائز کام جو کروا کے اور اس کو اپنے آپ کو بھی گناہ میں دھکیلتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جناب، اور یقیناً یہ اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سارے ناجائز کام اور بہت سارے جائز کام کروانے کے لیے بھی بڑی معذرت کے ساتھ کہ ناجائز رستوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ ہمیں شاید اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر اعتماد، بھروسہ اور توکل نہیں رہا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑا ہر گھر کا مسئلہ تقریباً کالا جادو ہے، اور لوگ اس کو کرواتے ہیں اپنے ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے۔ دیکھیں، جس مسلمان کو اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ ہے نا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا اسے تکلیف آتی ہے یا اسے خوشی ملتی ہے۔ اگر تکلیف آئے تو اس کو صبر کرنا چاہیے، اور اگر اسے خوشی ملے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اگر شکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، کہ جو شکر کرتا ہے اس کے شکر کا ثواب، بدلہ یہ اسی کو ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ بہت ایک عجیب کام پایا جاتا ہے۔ کالا جادو حقیقت میں گناہ کبیرہ ہے۔ بعض نے تو اس کو یہاں تک لکھا کہ ایسا کروانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ گناہ کبیرہ کے ساتھ انسان دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی کبیح حرکت ہے۔ کالا جادو کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ جس طرح کہ ابھی عرض کیا کہ ناجائز مقاصد کے حصول کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بطور آزمائش دنیا میں بھیجا، اور قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ پوری آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ کالا جادو کرتے ہیں، اور لوگ جب کفری یا شرکیہ الفاظ کے ساتھ اس حد تک گزر جاتے ہیں تو پھر شیاطین کی طرف سے انہیں کچھ نہ کچھ طاقت عطا ہوتی ہے، طاقت دی جاتی ہے۔ طاقت لفظ بھی یہاں پہ بولنا مناسب نہیں ہے، کہ ان کو طاقت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زوجین کے مابین بالخصوص، یعنی خامند اور بیوی کے مابین تفرقہ، لڑائی جھگڑا، فساد برپا کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھانا یقینی طور پہ ضروری ہے کہ کالا جادو کوئی عین ممکن ہے کہ کچھ 100 میں سے ایک کو ہو، اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کسی کو نظر کا لگ جانا، حسد کرنا کسی سے، اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت ساری خواتین ان معاملات کے اندر ملوث ہوتی ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کالا جادو سمجھ لیتی ہیں۔ یہ بھی دانش مندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو وہی اس کے معاملات کو زیادہ بہتر چلانے والا ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنے میں عافیت ہے۔ اگر بالفرض کہیں کسی کو ایسا شبہ ہو کہ میرے اوپر کالا جادو ہے، یا کوئی بھی ایسی کوئی ذہن کے اندر خلش آ گئی، کوئی وسوسہ آ گیا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ معوذتین یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، جن کو سورہ فلق اور سورہ ناس کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ خاص ان چیزوں کے توڑ کے لیے نازل فرمائی۔ اول آخر دروشی پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھ کے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر دم کریں،
پھر سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کیا کرو، نفلی نماز۔ ظاہر ہے کہ فرض کے لیے تو مسجد میں آنا ہوگا، تو نفلی عبادت گھروں میں کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیں، اپنے گھروں میں نفلی عبادات کریں، گھروں کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، گھروں کو تمام قسم کی جو قدورتیں ہیں ان سے پاک رکھیں۔ قدورتوں سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ گھروں کے اندر بڑی بڑی تصاویر لگی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ شیطانی جو طاقتیں ہیں نا وہ وہاں پر حاوی ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں تو یقینی طور پر انشاءاللہ العزیز کالے جادو جیسی لعنت سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی یہاں پر بیان کرنا ضروری ہوگا کہ جس گھر کے اندر بھی کوئی ایسا کروانے والا موجود ہوتا ہے تو اس پورے گھر کے اوپر اگر دنیاوی معاملات میں کچھ نہ کچھ اسے دنیا کا کوئی فائدہ مل بھی جائے تو یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہونے والا شخص جب تک توبہ نہ کرے، بلکہ بعض جو آئمہ ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ کالا جادو کرنے والے کی توبہ بھی قابل قبول نہیں، لہٰذا ایسے کبھی جو افعال ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ کسی کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ آخر میں یہ حدیث ضرور بیان کرنا چاہوں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ الدین النصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس سے بھی خیر خواہی کریں، اگر کسی کے ساتھ ظاہری کوئی عداوت بھی ہے، کوئی دل میں رنجش ہے، کوئی اختلافات ہیں تو ان کو احسن طریقے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس سے خیر خواہی کیا ہے کہ اس کے بارے میں ایمان کی دعا کرتے رہیں اور ہمیشہ خوشیاں بانٹیں، نفرتیں تو پہلے ہی بہت بڑھ چکی ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کالے جادو کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا دیں، کیا ہے، کیوں لوگ کرتے ہیں، اس کی وجوہات اور اس کا علاج بھی۔ مفتی صاحب علاج کے لیے تھوڑا سا ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ لوگ اکثر جو ہے آج کل تو اتنا کام جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نظر آتے ہیں کہ فلاں بابا جو ہے وہ فلاں بنگالی جادوگر سے علاج کروائیں اور اپنے من کی مرادیں حاصل کر لیں، جائز و ناجائز کام۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو لوگ اس طرح پہلے تو چلو کسی گلی محلوں پر وہ محیط تھے، لیکن ابھی تو وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہیں، تو اس طرح لوگوں سے کیسے بابا جو جادوگر ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جس چیز کو بھی آپ پروموٹ کریں گے نا، اصل میں لوگ نا ہمارے ڈر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی کہہ دیں کہ جناب آپ کے اوپر اللہ نہ کرے کالا جادو ہے تو وہ بندہ ڈر جائے گا۔ تو ہمیشہ دیکھیں ڈر کس چیز کا ہوتا ہے، ڈر ہمیشہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر انسان کا اندر پاک اور صاف ہے نا تو اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ باہر گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ اگر سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کسی بڑے سے بڑے وزیر مشیر کا بھی ڈر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ خود رانگ وے جا رہے ہیں تو آپ ایک بچے سے بھی ڈر جائیں گے۔ تو ہمیشہ نا اپنے اندر کو پاک رکھیں، اور جس بندے کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، بندہ کہے کہ میرے حق میں اگر اللہ رب العالمین نے دکھ لکھا ہے نا تو میں اس دکھ پہ راضی ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ، علی حجویری علیہ الرحمہ المعروف داتا گنج بخش، جن کا مزار لاہور کی نگری میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کامل نے مجھے آخر وقت میں نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جس طرح کا بھی وقت آ جائے نا اس کو اللہ کی عطا سمجھ کے گزارنا، کہ جب اللہ نے مجھے یہ ایک آزمائش والا وقت عطا فرمایا تو میں اس پہ خوش ہو جاؤں گا تو اللہ رب العالمین کیا مجھے خالی لوٹا دے گا؟ صرف نا ہمارے ذہن کا ایک فطور ہوتا ہے، اور ہم نے شاید اپنا جو مقصد اور محور ہے صرف دنیا کو بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم معاشرے کے اندر خوار ہو رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، و کما قال، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو جب کوئی بندہ دنیا کو اتنا سا حاصل کرے نا کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے بارے میں اتنا فکر مند ہو جتنا وہاں پہ رہنا ہے، تو پھر میرا خیال ہے ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور عامل بابا جو ہے نا، میں یہ بات بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے۔ اگر ان کے پاس اتنا ہی کچھ ہو اور یہ جناب جادو کا توڑ کر سکتے ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں ان کو درست کر دیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ کامن سینس ہے کہ ایک بندہ جو خود آپ سے 2000 کا مطالبہ کر رہا ہے
تو آپ اس سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ بھائی اگر آپ اتنے پہنچی ہوئی سرکار ہیں اور آپ اتنا جناب کالے جادو کی کاٹ کرنے والے ہیں اور آپ کالے جادو کے ماہر ہیں، تو آپ وطن عزیز پاکستان کے لیے کچھ کریں نا، آپ جو میری ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ جواب اور یہ سوال ہر پاکستانی، ہر مسلمان کی زبان پر ہو تو ایسے لوگ آپ کو عن قریب جو ہے نا وہ مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں، یہ صرف ہمارے ڈر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ